تم وہی ہو نا جو اللہ کی جانب سے کسی نشانی، کسی تسلی اور مدد کے انتظار میں ہو تو سنو، رحمان کا در کھٹکھٹانے کے لیے سوچا نہیں جاتا کہ اگر دروازہ کھلا نہیں تو، اگر واپس موڑ دیا گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس در سے دھتکارا نہیں جاتا۔ یہ تو دنیا کے در ہیں جہاں تمہیں تمہید باندھنی پڑتی ہے، بار بار چکر کاٹنے پڑتے ہیں، جہاں مدد بھی بھیک میں دی جاتی ہے، جہاں شرمندگی پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا در تو ایسا ہے کہ جو ایک بار آنے کا ارادہ کرے پھر اس کے لیے رحم ہے، محبت ہے، سہارا ہے، کامیابی ہے، سکون ہے اور عطائیں ہیں۔ بھلا جو ازل سے منتظر ہے وہ مہمان کو لوٹا کیسے سکتا ہے؟ وہ تو مہمان نواز ہے، اور وہاں پہنچ کر بندہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مایوسیوں کا اختتام ہوتا ہے، صبر کے صلوں کا اور یقین کی عطاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ایک لمحے کی دعا سارا منظر بدل دیتی ہے۔ جو برسوں سے مانگا جا رہا ہو وہ لمحوں میں نصیب کا حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار بس ایک شدت سے لگائی ہوئی پکار کی دیر ہوتی ہے، پھر اللہ کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کا مطلب بہت گہرائی میں سمجھ آتا ہے۔ وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو یقین کر لو وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے یقین کے لیے سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، اور عطا کیا اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگی تھی۔ تو اب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو دل یقین کے سمندر سے بھر جائے کہ اللہ اب بھی عطا کرے گا اس میں سے جو تم نے اس سے مانگا ہے۔ جس طرح اللہ کی طاقتوں کے آگے ہر طاقت ہار جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کے الفاظ کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور سنو، دعائیں مانگنے کے بعد بہترین نتیجے کا یقین رکھا کریں، کیونکہ اللہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ کی ضرورت آپ سے پہلے اسے معلوم ہوتی ہے، آپ کی تکلیف سے وہ آپ سے پہلے آگاہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہ نہ دے جس میں آپ کا سکون چھپا ہے؟ اس نے تمام منصوبے بنائے ہوئے ہیں، آپ ابھی جن حالات میں ہیں وہ بھی اس کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ تو پھر ہمت نہیں ہارنی اور بس اس پاک ذات پر یقین رکھنا ہے جو آپ کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ اور جب ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم ان راستوں کو اسی لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں۔ مایوسی کی تیزی سے چڑھتی پٹی ہم سے یقین چھین لیتی ہے، اور اسی لیے ہم آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں؟ جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ اور جب تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو
تو اللہ بھی تمام جہانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا صرف یہ کہہ دینا اور دل سے یقین کر لینا کہ اللہ کافی ہے میرے کاموں کو سنوارنے والا، اللہ کو کس قدر پسند آ جاتا ہے۔ پھر چاہے سارا جہان بھی خلاف ہو جائے اور راہ کی رکاوٹ بن جائے، اللہ تعالیٰ خود تمہیں سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ہی ہے جو تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن جائے گا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی مدد کا سہارا بنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دھکتی آگ سے چھٹکارا بنا تھا۔ چاہے کچھ ہو جائے، بس اللہ پر توکل کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا، پھر وہ بھی ملے گا جو اب تک لا حاصل رہا ہو، اور وہ بھی ملے گا جہاں تمہارا گمان پہنچ بھی نہ سکا ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے جو واحد اور یکتا ہے۔